کتنا پیار ہے نبی کو ہم غریبوں سے، نبی کو کتنی محبت ہے ہم غریبوں سے۔ اللہ اکبر، امام اس کو محبت فرماتے ہیں جو نہ بھولا آج تک ہم غریبوں کو رضا۔ جب میرے آقا اس دنیا میں تشریف لائے تو اپنا سر سجدے میں رکھ کر کے رب حبلی امتی کی صدائیں لگا رہے ہیں۔ جب معراج سے تشریف لے جا رہے ہیں تب ہم گناہگاروں کو نہیں بھول رہے ہیں۔ رب کے قرب خاص میں پہنچے تب ہم گناہگاروں کو یاد کیا۔ جب آقا دنیا ظاہری سے تشریف لے گئے تو میرے آقا کے مبارک لب ہل رہے تھے۔ صحابہ نے سوچا آقا اپنے والد کو یاد کر رہے ہوں گے، کوئی کہہ رہا تھا اپنی ماں کو یاد کر رہے ہوں گے، کوئی کہہ رہا تھا اپنی بیٹی فاطمہ کو یاد کر رہے ہوں گے۔ حضرت فضل بن عباس قبر انور میں اترے، کان لگا کے سن کر کے ارشاد فرماتے ہیں اے لوگوں سنو، اس وقت میرا نبی اپنی گناہگار امت کو یاد کر رہا ہے، میرا نبی اس وقت اپنی گناہگار امت کو یاد کر رہا ہے۔ وہ نبی جو وقت ولادت ہم کو نہیں بھولا، وہ نبی جو معراج کی رات ہم کو نہیں بھولا، وہ نبی جو رب کے قرب خاص سے ہم کو نہیں بھولا، وہ نبی دنیا ظاہر سے تشریف لے جاتے وقت ہم کو نہیں بھولا۔ اسی کو اعلیٰ حضرت پکار کے کہتے ہیں جو نہ بھولا آج تک ہم غریبوں کو رضا، یاد اس کی اپنی یاد کیجئے، کیجئے چرچا انہی کا صبح و شام، جانے کافر پر قیامت کیجئے، غیظ میں جل جائے بے دینوں میں دل، یا رسول اللہ کی کثرت کیجئے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ حل، فیضان اولیاء کرام۔ اپنے نبی کو یاد کرو، نبی ہم سے کتنی محبت فرما رہے ہیں۔ آج ہم نے نبی کی سنتوں پہ عمل کرنا چھوڑ دیا، نبی کے بتائے طریقے پہ ہم نے چلنا چھوڑ دیا، نبی کے بتائے راستے پہ ہم نے چلنا چھوڑ دیا۔ یاد رکھو نبی فرماتے ہیں ان نکاح من سنتی فمن رغب عن سنتی فلیس منی، نکاح میری سنت ہے، جس نے میری سنت سے اعراض کیا، گردانی کی، چہرہ پھیرا، وہ مجھ سے نہیں، میرے طریقے پہ نہیں۔ آپ ذرا یہ بتاؤ ہم نبی کی سنت ادا کرنے ہے نا، نکاح کرنے کیا کرنے جا رہے ہیں ہم؟ ذرا ایک بار آپ بول کے بتائیے کیا کرنے جا رہے ہیں؟ سنت رسول ادا کرنے جا رہے ہیں؟ نہیں، مدینے والے مصطفیٰ کی محبوب سنت ہے نکاح، اور اس سنت کے موقع پہ ہم اپنے گھر میں ڈانس یا بینڈ بجوائیں، نبی کی سنت ادا کرنے جا رہے ہیں، سنت رسول ادا کرنے جا رہے ہیں۔ اس وقت اگر ہم شیطان کو داخل کر لیں، بتاؤ کیا اس شادی میں برکت ہوگا؟ کیا اس شادی میں سکون ہوگا؟ یہی وجہ ہے کہ ایک مہینہ نہیں گزرتا بہو اپنا چولہا الگ کر لیتی ہے، اب یہ روتے پھر رہے ہیں، پتہ نہیں کہاں سے میاں سے تعویذ کرا کے لائی ہے، پتہ نہیں کون سے پیر سے تعویذ لے کر آئی، کسی پیر سے تعویذ لے کے نہیں آئی ہے۔ تم نے اپنے بیٹے کی شادی کے وقت شیطان کو داخل کر، سنت رسول ادا کرنے جا رہے تھے، شیطان کو تم نے داخل کر لیا، اسی لیے اللہ نے اس شادی سے برکت اٹھا لیا، اللہ نے اس شادی سے سکون اٹھا لیا، اللہ نے اس شادی سے خیر و برکت کو اٹھا لیا۔ اگر تم چاہتے ہو کہ زندگی سکون سے گزر جائے، چاہتے ہو زندگی آرام سے گزر جائے، تو اپنے بچوں کی شادی سنت طریقے پہ کرو، اپنے بچوں کی شادی سنت کے مطابق کرو۔ کوئی انسان کسی انسان کو کیا دیتا ہے؟ آدمی صرف وسیلہ ہے، خدا دیتا ہے۔ اور ایک بات بتا دوں، آہستہ سے سمجھ لینا میری بات کو، توجہ میری طرف دینا، جس طرح ثواب جاریہ، جس طرح ثواب جاریہ ہوتا ہے ایسے ہی گناہ جاریہ۔ آج جو موبائلوں میں کالر ٹیون لگانے کا سلسلہ چل رہا ہے، یہ جو گانے، ایک انسان ہے جو گھر کے اندر بیٹھ کر کے فلم دیکھ رہا ہے، اکیلا کمرے میں کوئی نہیں ہے، وہ تنہا، تو وہ خود اس کا ذمہ دار ہے۔ اور وہی انسان ٹی وی لا کے چوراہے پہ، جتنے لوگ دیکھیں گے، جتنے لوگ دیکھیں گے، سب کا جوڑ کر کے اس کے نامہ اعمال میں لکھا جائے گا جس نے ٹی وی لا کر کے باہر رکھا۔ سمجھتے رہنا میری بات۔ جہاں میں آپ کو لے کے جانا چاہ رہا ہوں، شادی بیاہ کے موقع پہ لڑکے کا باپ کہتا ہے کہ وہ لڑکے کے دوست نہیں مانے، وہ ڈانس پارٹی لے آیا یا بینڈ لے آیا، یا لڑکے کا بہنوئی اپنی طرف سے بینڈ لے کر آیا ہے۔ حدیث پاک کیا کہتی ہے؟ میرے آقا فرماتے ہیں کلکم راعٍ وکلکم مسئول عن رعیتہ، تم میں کا ہر شخص ذمہ دار ہے، اور اللہ تعالیٰ قیامت کے دن ہر شخص سے اس کی ذمہ داری کے بارے میں پوچھے گا۔ باپ اولاد کا ذمہ دار ہے، بڑا بھائی چھوٹے بھائی بہنوں کا ذمہ دار ہے، شوہر بیوی کا ذمہ دار ہے،
احکام شرع پہنچانے کے اعتبار سے بستی کا عالم یا امام اپنی بستی والوں کا ذمہ دار ہے۔ اب مجھے یہ بتاؤ، آقا نے فرمایا ہر شخص ذمہ دار ہے، تو باپ کا یہ بہانہ قیامت کے دن چل جائے گا کہ لڑکے کے دوست بینڈ لے کر کے آئے، یا یہ بہانہ چل جائے گا کہ اس کا بہنوئی لے کر کے آیا؟ قرآن میں رب فرماتا ہے، میں قرآن و حدیث سے ہٹ کے بات نہیں کر رہا ہوں، بات میری سمجھنے کی کوشش کرنا۔ قرآن میں رب فرماتا ہے وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ، قیامت میں کوئی جان کسی کا بوجھ نہیں اٹھائے گی، قیامت میں کوئی جان کسی کا بوجھ نہیں اٹھائے گی۔ یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ وصاحبتہ وبنیہ، اس دن باپ بیٹے سے بھاگ رہا ہوگا، بیوی شوہر سے بھاگ رہی ہوگی، شوہر بیوی سے بھاگ رہا ہوگا، کوئی کسی کے کام نہیں آ رہا ہوگا، سب کو نفسی نفسی اپنا اپنا پڑا ہوگا۔ وہاں پر جب کوئی جان کسی کا بوجھ نہیں اٹھائے گی، سب کو اپنی اپنی پڑی ہوگی، تو وہاں خود کے گناہوں سے کمر جھکی جا رہی ہوگی، خود کے گناہوں کے بوجھ سے یہ کاندھے دبے جا رہے ہوں گے۔ وہاں ہم دوسروں کے گناہوں کا بوجھ کیسے اٹھا لیں گے؟ وہاں ہم دوسروں کے گناہوں کا بوجھ اپنے کاندھے پہ اٹھا لیں گے؟ یہ کاندھے اتنے مضبوط ہیں، تھوڑے سے مزے کی خاطر، تھوڑے سے لطف کی خاطر جتنے لوگ وہ بینڈ میں شامل ہوئے، جتنے لوگ ڈانس پارٹی میں شامل ہوئے، سب کا گناہ جوڑ کر کے اس دولہا کے اور اس دولہا کے والد کے نامہ اعمال میں لکھا جائے۔ کیا ہم وہ لے کے جائیں گے قیامت کے دن نبی کی بارگاہ میں؟ یہ پیغام ہے میرے عزیزوں، یہ دنیا چند دن کی ہے، ہمیشہ رہنے نہیں آئے ہیں۔ یہ گھر والے شادی سنت کے مطابق کرو، خاندان والے ناراض ہوتے ہیں تو ہو جائیں، رشتہ دار ناراض ہوتے ہیں تو ہو جائیں، ارے پڑوسی ناراض ہوتے ہیں تو ہو جائیں۔ حضور ریحان ملت فرماتے ہیں زمانہ خفا ہے تو کیا غم ہے اس کا، زمانہ خفا ہے تو کیا غم ہے اس کا، زمانے کو ٹھوکر لگائے چلا جا، زمانہ ہی ایک دن تیرے ساتھ ہوگا، تو آقا کو اپنے منائے چلا جا، زمانہ ہی ایک دن تیرے ساتھ ہوگا، تو آقا کو اپنے منائے چلا جا۔ ہمیں دنیا والوں کو خوش نہیں کرنا ہے، ہمیں اللہ کو راضی کرنا ہے، اس کے رسول کو راضی کرنا ہے۔ اللہ راضی، اس کا رسول راضی، تو جب تک دنیا میں رہو گے آرام سے رہو گے، اور مرنے کے بعد قبر میں بھی آرام سے رہو گے، اور میدان حشر میں بھی آرام سے رہو گے۔ اے میرے پیارے مسلمانوں، جب شادی کا موقع آئے تو سنت کے مطابق شادی کرنا، اپنی بستی کے عالم کے پاس آنا، اپنی بستی کے امام کے پاس آ کر کے کہنا حضور وہ طریقہ بتائیے تاکہ میرا رب مجھ سے راضی ہو، میرے رسول مجھ سے راضی ہو۔ مجھے دنیا والوں کو دکھاوے کے لیے کچھ نہیں کرنا ہے، مجھے جو بھی کرنا ہے وہ اللہ اس کے رسول کی رضا کے لیے کرنا ہے۔ کیا پیغام! اللہ تعالیٰ ایسی برکتیں عطا فرمائے گا تمہارے گھر میں کہ تمہاری نسلیں کھائیں گی تب بھی وہ برکت ختم نہیں ہوگی۔ اے میرے پیارے مسلمانوں، یہ جو پردگیوں کا ماحول چل رہا ہے، باپ اولاد کا ذمہ دار ہے۔ باپ کو چاہیے کہ وہ اپنی بیٹیوں پہ نظر رکھے، بھائی کو چاہیے کہ وہ بہنوں پہ نظر رکھے کہ میری بہن موبائل اس کے ہاتھ میں نہ دے۔ سب سے بڑا زہر قاتل جو آج ثابت ہو رہا ہے وہ موبائل ثابت ہو رہا ہے۔ یہ موبائل تمہاری فکر کا قاتل ہے، یہ موبائل تمہارے نظریے کا قاتل ہے، یہ موبائل تمہاری تعلیم کا قاتل ہے۔ ابھی سب سے زیادہ جو میری قوم کی مسلم بیٹیوں کو تباہ و برباد کرنے کا سب سے اہم رول جو نبھایا گیا وہ آن لائن پڑھانے کا معاملہ جو آیا تھا، یہ آن لائن کوچنگ کا جو معاملہ آیا تھا کہ گروپ کے اندر نمبر جوڑ دیے گئے، میری قوم کی بیٹیوں کے نمبر گروپ کے اندر جوڑے گئے، اور وہی کالج فرینڈ واٹس ایپ سے چیٹنگیں شروع کر دی گئی، جس کی وجہ سے نہ جانے کتنی مسلم بیٹیاں ارتداد کی طرف چلی گئی، کتنی مسلم بیٹیاں مرتدہ ہو گئی۔ اے میرے پیارے مسلمانوں، اپنے گھروں کے اندر شریعت کا ماحول بناؤ، اپنے گھروں کے اندر دینی ماحول پیدا کرو۔ جب تمہارے گھروں کے اندر دینی ماحول پیدا ہو، میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں جس کے گھر میں 3 بیٹیاں یا 3 بہنیں ہوں اور وہ دینی ماحول میں ان کی پرورش کرے اور وہ دینی تعلیم ان کو دے اور ایسی تعلیم ان کو دے کہ وہ کسی فلم کی اداکارہ نظر نہ آئے بلکہ کنیز فاطمہ زہرا نظر آئے، کنیز حضرت زینب نظر آئے، اور جب ان کا نکاح اچھے گھر میں کر دے تو نبی ارشاد فرماتے ہیں وہ جنت میں میرا اتنا قریبی ہوگا جتنا شہادت والی انگلی برابر والی انگلی کے قریب۔
अच्छा पैगाम, जिंदाबाद जिंदाबाद। घरों के अंदर दीनी माहौल बनाओ। गौस आजम के मुरीद ने कहा था कि मेरी बेटी जो है गायब हो गई है मकान की छत से। जिन्नात के सरदार ने कहा था तेरी बेटी, तो जिन्नात से पूछा तो सब ने कहा हमें नहीं पता, हमें नहीं पता। कहा तलाश करो। मुल्क चीन का एक जिन्न पकड़ करके लाया गया और कहता है कि उसने पूछा जिन्नात के सरदार ने तेरी हिम्मत कैसे हुई कि गौस आजम के मुरीद की बेटी पे गलत नजर डाले। तो कहा कि जब ये नहा के आई बाल खुले हुए थे, मुझे अच्छी लगी इसलिए मैं इसे उठा करके ले गया। जिन्नात के सरदार ने उसकी गर्दन को उड़ा दिया और उनकी बेटी उनके हवाले कर दी। गौस आजम के मुरीद ने पूछा, मेरी तकरीर खत्म यही बात बता करके, गौस आजम के मुरीद ने पूछा आप मेरे शेख को कैसे जानते हो, आप मेरे गौस आजम को कैसे जानते हो। तो जिन्नात का सरदार कहता है अरे तुम जानने की बात कर रहे हो, हम दुनिया के किसी भी कोने पे हो और गौस आजम अपने हुजरे से निगाहें जलाल उठा दे तो हम किसी भी कोने पे हो, हमारे जिस्म में वहीं पर आग लग जाए। कहाँ आप गौस आजम को जानने की बात करते हो, ये पैगाम ले जाना और अपने घरों में गौस आजम का जिक्र करना, अपने घरों में गौस आजम का तस्करा करना, क्योंकि गौस आजम का नाम वो है जब बड़ी बड़ी मुश्किलों को दूर कर देता है। गौस आजम का नाम वो है जब बड़ी बड़ी परेशानियों को दूर कर देता है। देखते नहीं आमदन की सरजमीन पर जो मुजाहिदे मिल्लत पैदा हुआ है, जब लोग परेशानी लेकर के उनके पास में आते तो एक लफ्ज फरमाते जाओ मेरे गौस आजम सब ठीक कर देंगे। लाजवाब, नारे तकबीर, नारे रिसालत, सरदारे औलिया, फैज़ाने गौसे आज़म, नारे गौसिया। ये मोहब्बत थी मुजाहिदे मिल्लत की, ये इश्क था मुजाहिदे मिल्लत का, ये प्यार था मुजाहिदे मिल्लत का। गौस आज़म से कैसी सच्ची मोहब्बत, गौस आज़म से कैसा सच्चा लगाव, गौस आज़म से कैसी सच्ची अक़ीदत, इसी को मेरे गौस आज़म ने खुद इरशाद फरमाया। मेरे गौस फरमाते हैं राई तो बिलालिल्लाही, मेरे गौस आज़म फरमाते हैं मैं अल्लाह के तमाम शहरों को ऐसे देख रहा हूँ जैसे कोई अपनी हथेली पर राई टिकाने को देख रहा हो। मेरे गौस फरमाते हैं मैं वहाँ हूँ जहाँ सूरज निकलता है, मुझसे मोहब्बत करने वाला वहाँ हूँ जहाँ सूरज डूबता है। अब्दुल कादिर को मदद के लिए पुकारे तो अब्दुल कादिर उसकी मदद के लिए पहुँच जाता है। मैं वहाँ हूँ जहाँ सूरज निकलता है, मुझसे मोहब्बत करने वाला वहाँ हूँ जहाँ सूरज डूबता है। अगर उसका सतर खुल जाए अब्दुल कादिर अपने हाथों से उसका सतर ढांप देता है। ये गौसे आज़म कर रहे हैं। अल्लाह अकबर। जिन्नात का सरदार कहता है तुम गौसे आज़म को जानने की बात करते हो, अरे गौसे आज़म की शान तो ये है कि जिस मकान में, जिस घर में, जिस जगह गौसे आज़म का नाम लिया जाता है मेरी नस्ल का जिन उस घर में दाखिल नहीं हो सकता। ये है गौसे आज़म। ताज शरिया पुकार उठे पीरों के आम पीर है या गौस अल मदद, अहले समा के मीर है या गौस अल मदद। सदका रसूल पाक का झोली में डाल दो हम कादरी फकीर है या गौस अल मदद। दिल की सुनाए अख्तर दिल की जुबान में कहते ये बहते नीर है या गौस अल मदद। असीरों के मुश्किल कुशा गौसे आज़म, फकीरों के हाजत रवा गौसे आज़म। घिरा है बलाओं में बंदा तुम्हारा मदद के लिए आओ या गौसे आज़म। अल्लाह अकबर। वो गौसे आज़म जिनका फरमाने आली शान है। मेरे गौस फरमाते हैं कि मेरे रब ने मुझसे ये वादा किया है कि मेरा चाहने वाला जहन्नम में नहीं जाएगा, उसको उस वक्त तक मौत नहीं आएगी जब तक उसे अल्लाह तौबा की तौफीक नसीब नहीं फरमा देगा। इसी को जमीले कादरी कहते हैं। खुदा के फजल से हम पर है साया गौसे आज़म का, हमें दोनों जहां में है सहारा गौसे आज़म का। फरिश्तों रोकते क्यों हो हमें जन्नत में जाने से, ये देखो हाथ में दामन है किसका, गौसे आज़म। गौसे आज़म के सच्चे आशिक बनो, गौसे आज़म से सच्ची मोहब्बत करो। गौसे आज़म की गुलामी का पट्टा जब गले में हुजूर हबीबुर रहमान ने डाला तो अल्लाह ताला ने मुजाहिदे मिल्लत बना, मुजाहिदे मिल्लत बना दिया। बातें बहुत करना थी लेकिन आज मैं मजबूर हूँ। इंशाअल्लाह किसी और मौके पे आपको मैं गौसे आज़म की शान बयान करूंगा। आला हज़रत कहते हैं तुझसे दर दर से सगो सग से है मुझको निस्बत, मेरी गर्दन में भी है दूर का डोरा। दो कुत्ते हैं, एक कुत्ता पालतू होता है, एक पालतू। वो कुत्ता जो अभी आपको देख रहे हैं आप रास्ते में फिर रहा, अगर आप पे भौंके तो आप ईंट से मारते हैं, पत्थर से मारते हैं, लाठी से मारते हैं, डंडे से मारते हैं, कोई कुछ नहीं कहता। और सुबह को आप केंद्रापाड़ा शहर की तरफ अंदर चले जाए, वो जो रोड पे टहलाता है पट्टा गर्दन में पड़ा होता है, एक डंडा उसके मार के देखिए,
اس کا مالک آ جائے گا تیری ہمت کیسے ہوئی تم نے میرے کتے کو مارا, تیری ہمت کیسے ہوئی, تم نے ہاتھ کیسے لگایا. اعلیٰ حضرت کہتے ہیں تجھ سے در سے سگ اور سگ سے ہے مجھ کو نسبت, میری گردن میں بھی ہے دور کا ڈورا تیرا. پھر کہتے ہیں اس نشانی کے جو سگ ہے نہیں مارے جاتے, سگ مانے کتا, اس نشانی کے جو سگ ہے نہیں مارے جاتے. حشر تک میرے گلے میں رہے پٹا تیرا, میں نے غوث اعظم کی غلامی کا پٹا اپنی گردن میں ڈالا ہے. جب غوث اعظم کا غلام میدان حشر میں ہوگا, فرشتے مار مار کے ان کو لے جا رہے ہوں گے جو بلیوں کی شان میں گستاخی کرتے ہیں. غوث اعظم کے مرید میں جب نظر پڑے گی فرشتے ہاتھ لگانا چاہیں گے, دوسرے فرشتے کہیں گے اسے ہاتھ مت لگانا, اس کی گردن میں نہیں دیکھ رہے ہو, اس کی گردن میں غوث اعظم کی غلامی کا پٹا پڑا ہوا ہے. اس نشانی کے جو سگ ہیں نہیں مارے جاتے, حشر تک میرے گلے میں رہے پٹا تیرا. یہ مقام نیاز ہے اعلیٰ حضرت کا. جب اعلیٰ حضرت عاجزی کے طور پہ آئے تو یہ کہا کہ میرے شیخ تجھ سے در و در سے سگ و سگ سے ہے مجھ کو نسبت, میری گردن میں بھی ہے دور کا ڈورا.